السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعود القرآن یوٹیوب چینل میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آؤ اسلام کو مکمل اپنائی کا 10واں سبق لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پڑھیں گے۔ تو مصنف تحریر فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدریجاً ترقی دیتے دیتے بے دینوں نے ما فوق المخلوق بنا دیا ہے۔ بائی پارٹی نے پہلے آپ کو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل بنانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، آیات میں من مانی تحویلیں کی، روایات گڑیں اور بعض احادیث کے مفہوم کو بدل کر حلیہ ہی بگاڑ دیا، جیسا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ الحمدللہ ساری امت آپ کو مولا کہتی ہے۔ عید غدیر منائی جاتی ہے، مبارکبادیں دی جاتی ہیں کہ یہ خلافت کا اعلان تھا۔ خدا کے بندو، خلافت کا اعلان کرنا تھا تو مولا کی بجائے خلیفہ کہہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون روک سکتا تھا؟ پھر اگلے زینے پر چڑھایا کہ اصل میں نبوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ جبرائیل بھول کر وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتا رہا۔ کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ ایک آدھا دن کی بات نہیں تھی کہ جبرائیل بھول گیا۔ 23 سال جبرائیل علیہ السلام بھولتا ہی رہا اور بھیجنے والے کو بھی پتہ ہی نہیں چلا، جبکہ اس ذات کریم کا فرمان ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے، یعنی رکھنی ہے۔ جبرائیل پھر امین ہی کیسا ہے کہ امانت کہاں کی ہے اور پہنچا کہاں رہا ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازہ کہا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے اندر جانے والی چیز دروازے ہی سے گزر کر جاتی ہے اور نکلتی ہے، لہٰذا ایک قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے کہ جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آتا ہے اور میرے پاس 2 مرتبہ کہ آتے جاتے مجھ سے گزرتا ہے۔ یہ ہیں عقائد جو ہمیں پلائے جاتے ہیں۔ جبرائیل جب آپ سے گزرتا تھا تو روک کیوں نہیں لیا کہ وہی تو مجھ پر آنی ہے، تو آگے کہاں جاتا ہے؟ بس مولا علی پر دبا لیں اور دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر کے نعرے سبائی پارٹی کے بعد جو لوگ اصلی سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں بھی یہ نعرے لگاتے ہوئے دیکھا اور سنا گیا ہے۔ چشمے بد دور نظر نہ لگے خدا کے بندو، ایسے نعروں کی کیا تک بنتی ہے؟ اور اگر اس کے بغیر روٹی ہضم نہیں ہوتی تو دمادم مست قلندر علی دا چوتھا نمبر، جس نمبر پر ان کی خلافت ہے، وہی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر خلیفہ اول بنانا ہوتا تو پھر روکنے والا کون تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہے کہ چاہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور، چاہتا ہے اور ہو کچھ اور جاتا ہے؟ خدا کا خوف کرو، یہ کیسی سوچ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت والا عقیدہ جاہل صوفیاء میں بھی رچا بسا ہے۔ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ولایت چلی ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور جس پر آپ کی مہر نہ لگے وہ ولی نہیں۔ اس پر کوئی آیت اور کوئی حدیث نہیں، یا لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ صرف خلفائے ثلاثہ بیج سے نکالنے کے لیے یہ کارروائی کی گئی ہے، جبکہ تمام صحابہ بلند پایا اولیاء تھے۔ اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ما کان و ما یکون کہا جاتا ہے اور شعر پڑھے جاتے ہیں وہاں علی علی کل شیء قدیر، تو وہ کیسے علی کل شیء قدیر ہیں؟ کبھی ان کی الوہیت چھن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، کبھی رسالت چھن جاتی ہے، اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متمکن ہو جاتے ہیں، کبھی خلافت و امامت چھن جاتی ہے، اس پر دوسرے قابض ہو جاتے ہیں، اور کبھی ان کے گھرانے کا حق باغ فدق دبا لیا جاتا ہے اور آپ کھڑے تماشائی رہ جاتے ہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ یہ ہیں جو اسلام میں غلط عقائد ٹھونسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مسلمانوں ہوشیار باش۔ اور پھر اگلے زینے پر چڑھاتے ہوئے نعرہ لگایا کہ علی ہی اللہ ہے۔ ثبوت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات جب لا مقام پہنچے تو وہاں جو ہاتھ نمودار ہوا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ وہ کیسے کہ اس میں جو انگوٹھی پہنی تھی
وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اب سنیوں نے سوچا کہ ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کیسے فٹ کریں، تو انہوں نے کہا سدرہ کے پاس جب جبرائیل امین نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہنچے اور اپنے کندھے پر اٹھا کر آگے لے گئے۔ کندھے پر اٹھانے والا ہجرت کی رات صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ فتح مکہ والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا تھا علی تو بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکتا، ادھر آپ ہیں کہ بوجھ نبوت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اٹھوا رہے ہیں۔ جب کہا جائے کہ اس وقت تو ابھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو کہا جاتا ہے تم کیا جانو وہ آپ کی روح تھی، اور پھر شعر پڑھا جاتا ہے نبیاں تے جد اوکھڑ آئی تے روح میران دی پہنچی، خدا کے بندو تم ہی نعتوں میں پڑھتے ہو سدرہ سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، تو پھر کھڑا ہو جانے والی کون سی بات تھی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، جس کی تفصیل احادیث پاک میں ملتی ہے۔ وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی ذکر نہیں۔ اب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے یا ان غلط عقائد کو مانے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلے زینے پر چڑھایا گیا ہے۔ ان دنوں ایک کلپ چل رہا ہے، ذاکر صاحب کہتے ہیں ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کا خالق مانتے ہیں، اللہ کا رازق مانتے ہیں، اور کچھ مزید بکواسات ہیں۔ اگر یہی اسلام ہے تو پھر کفر کیا ہے؟ مسلمان ہوش کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اور اللہ کا خالق منوانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولود کعبہ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خالق کل شیء ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ جو خالق ہو وہ مولود نہیں، اور جو مولود ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو مولود کعبہ والی داستان گڑھی گئی ہے، یہ حکیم بن حزم کے بارے میں سن کر کہ اس کی ولادت کعبہ میں ہوئی تھی، انہوں نے ادھر فٹ کر لی ہے۔ انہوں نے جہاں کسی دوسرے کی کوئی خوبی دیکھی اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولاد علی رضوان اللہ علیہم اجمعین میں باور کرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، اور اتنا چرچا کیا کہ سننے والے بلا تحقیق سچ سمجھنے لگے۔ یاد رکھیں کہ کعبہ شریف میں کسی کی بھی ولادت نہیں ہوئی۔ کعبہ شریف کا اندرونی حصہ سطح زمین سے تقریباً 8.5 فٹ اونچا ہے۔ اگر دیوار شق ہو جائے تب بھی کوئی حادثاتی طور پر کعبہ کے اندر نہیں پہنچ سکتا۔ سب فرضی اور من گڑت داستانیں ہیں۔ اسی طرح مرہب یہودی جسے 1000 پہلوان آدمی کے مقابلے میں اکیلا کافی سمجھا جاتا تھا، کا قاتل کون ہے؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر شہرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں ڈالی گئی ہے۔ اسی طرح فتح خیبر کے متعلق مشہور کیا گیا ہے کہ خیبر کا ایک ہی قلعہ نہیں تھا بلکہ 12 قلعے تھے۔ 9 قلعے جو علیحدہ علیحدہ تھے، وہ جن صحابہ کے ذمہ لگائے گئے تھے انہوں نے باذن اللہ فتح کیے تھے۔ انہی میں سے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھے، خدا کے فضل سے انہوں نے فتح کر کے دکھائے تھے۔ جو تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا تھا وہ 3 قلعوں پر مشتمل تھا، جسے آپ نے باذن اللہ فتح کر دکھایا تھا۔ آپ کی بہادری و جواں مردی کا کون منکر ہے؟ مگر جو محیر العقول قصے گڑے گئے ہیں وہ قابل نظر ہیں، جیسا کہ قلعہ خیبر والے دروازے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسے اکھاڑ کر لڑائی میں ڈھال بنایا تھا۔ جب دروازہ اکھاڑ لیا تو قلعہ فتح ہو گیا۔ پیچھے جنگ کے کیا مانا؟ اور پھر پھینکا تو آدھا آسمان لٹک رہا ہے۔ خدا کے بندوں، آج سائنسدان ستاروں پر کمند ڈال رہے ہیں۔ اگر کہیں دروازہ ہوتا تو اس کا تذکرہ نہ کرتے، یا وہ منکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 طبق اٹھا لیے تھے، مراد 7 زمینیں اور 7 آسمان۔ کہا جائے کہ پھر خود کہاں کھڑے ہوئے تھے تو کہتے ہیں دیکھا نا تم ہو ہی منکر علی،
یہ باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قوت پروردگار دکھانے کے لیے گڑھی گئی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، ان کی اور ان کے گھرانے کی محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، مگر ہم انہیں ان کی حد تک مانتے ہیں، انہیں رسول یا اللہ یا خالق خدا نہیں مانتے۔ انہیں اللہ ماننے والے ان کی موجودگی ہی میں تھے، تو آپ کو پتہ چلا تو جو مل سکے انہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ میں جلا ڈالا تھا، تو کیا ہم بھی انہیں اللہ مان کر جہنم کا ایندھن بنے؟ اللہ تعالیٰ ایسے کفریہ عقائد سے محفوظ رکھے، آمین۔ آپ کے جنگی بہادری کے چند واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ بلا شبہ آپ شیر خدا تھے، مگر دیگر صحابہ بھی ساتھ شامل ہوا کرتے تھے، باقیوں کا تذکرہ غائب نہیں کر دینا چاہیے۔ آپ کا سارا دور خلافت مصائب و مشکلات ہی میں گرا رہا، مگر کہنے والے آپ کو پھر بھی مشکل کشا ہی کہتے ہیں۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہو سکی۔ اگر قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ پورا ہو جاتا تو پھر شاید آپ جواں مردی کے جوہر دکھا سکتے۔ آگے مصنف آل رسول اولاد علی کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نواسوں سے چلی ہے، ہم ان سب کو پاک اور مشعل راہ سمجھتے ہیں۔ محبان علی ہونے کے دعوے داروں نے مختلف گروہوں کی شکلوں میں علیحدہ علیحدہ جنہیں امام مانا ہے، ہم ان سب کو امام اور طریقت میں پیشوا سمجھتے اور مانتے ہیں۔ سب آل رسول اولاد علی ہیں، اس کے علاوہ کسی کے امام ہونے کی کوئی نص نہیں۔ رہا آل کا معاملہ تو آل کے معنی اولاد بھی ہیں اور پیروکار بھی۔ اس پر قرآن میں دلیل موجود ہے، جہاں فرمایا اغرقنا آل فرعون، غرق کیا ہم نے فرعونیوں، مراد اولاد نہیں بلکہ پیروکار ہیں۔ لہٰذا جہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے وہاں اولاد اور پیروکار دونوں مراد ہیں۔ جو اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ پیروکار بھی ہیں ان کا تو مرتبہ ہی کچھ اور ہے، اور جنہوں نے راستہ ہی اور اختیار کر لیا ہے ان کی مثال کنعان کی ہے۔ انہ لیس من اہلک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ ہی کے فرمان سے سیدہ امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد ہوا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی اولاد بھی ہوئی ہے۔ یہ وہی سیدہ امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بچپنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں اپنے کندھے پر اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ سعادت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بعد میں ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نواسہ سیدنا عبداللہ زین العابدین بن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہی کا لقب زین العابدین بعد میں حضرت علی بن حضرت حسین بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شہرت پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسہ صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے جن کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو والدہ کی نسبت سے علی زینبی کہلاتے تھے۔ فتح مکہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے وہی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سب باتیں کتب انصاب میں مل جاتی ہیں، کوئی حوصلے سے تحقیق تو کرے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیوں کو برداشت نہیں کر سکتے وہ دوسرے نواسیوں کو کب برداشت کر سکتے ہیں؟